کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک آتش پرست مل گیا. آتش پرست کہتے ہیں جو آگ کو خدا مانتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ خدا نہیں ہے، اللہ ہے جس نے آگ کو پیدا کیا. وہ نہ مانا. جب سمجھایا اور نہ مانا تو ان کے دل میں ایسا جو ہے نا وہ جذبہ پیدا ہوا، جلال پیدا ہوا. کہنے لگے اچھا ایسا کرو کہ میں اور آپ مل کے آگ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو جو سچا ہوگا آگ نہیں جلائے گی، جو جھوٹا ہوگا اس کے ہاتھ کو آگ جلائے گی. پہلے تو ذرا وہ ڈرا، جب انہوں نے اس کو زیادہ پش کیا وہ کہنے لگا جی بہت اچھا. ان کو یہ تھا کہ یہ کہیں آگ سے ہاتھ باہر نہ کھینچ لے، چنانچہ جب ہاتھ اندر ڈالنا تھا آگ کے تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے دونوں ہاتھ آگ کے اندر داخل کر دیے. جب اندر داخل کر دیے نہ ان کا ہاتھ جلا نہ اس آتش پرست کا ہاتھ جلا. اب یہ دل میں بڑے غمزدہ، یا اللہ یہ تو کافر ہے، اس کا تو ہاتھ جلنا چاہیے تھا. ہاتھ باہر کھینچ لیے، اس کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا. تو یہ جب غمزدہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر الہام فرمایا میرے بندے ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جس کے ہاتھ کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا. ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. تو یہ جو ہاتھ پکڑ لینے والا مسئلہ ہے نا، یہ اللہ کے ہاں ایک قبولیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کی حفاظت فرما دیتا ہے، اس کو دنیا میں ضائع نہیں ہونے دیتے. بے عملی اپنی جگہ، مگر اللہ تعالیٰ انجام اچھا کر دیتے ہیں اپنے موقع پر، محروم نہیں کرتے اس کو. چنانچہ اب ایک حدیث پاک سن لیجئے، ساری باتوں کا لب لباب. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ تو جنت میں اونچے درجے میں ہوں گے اور ہم نیچے ہوں گے، کہیں عام مومن جہاں ہوتے ہیں، اور نیچے والے اوپر جا نہیں سکیں گے. تو ہم آپ کا دیدار کیسے جنت میں کریں گے؟ اور ہم اگر آپ کا دیدار وہاں نہ کر سکے تو ہمیں تو جنت میں مزہ ہی نہیں آئے گا. دیکھا محبت یہ ہوتی ہے. اے اللہ کے نبی ہمیں تو جنت میں مزہ ہی نہیں آئے گا اگر ہم آپ کا دیدار نہ کر سکے. تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المرء مع من احب، میت سے وہی ماں کا لفظ، المرء مع، بندہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جس سے محبت ہوگی. صحابہ کرام کہتے ہیں اس حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی نصیب ہوئی، ہمیں کسی اور بات کو سن کر اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی کہ اس محبت کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ قیامت میں کھڑا فرما دے. تو آدمی کس کے ساتھ ہوگا؟ بولیے کس کے ساتھ ہوگا؟ المرء مع من، المرء مع من، المرء مع من. محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اکٹھا کھڑا فرما دیں گے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں لکھا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کچھ نیک لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے درجات پانے والے اور ان کی اولاد جسمانی ہو یا روحانی، روحانی بھی تو اولاد ہوتی ہے نا، یہ جو شاگرد ہوتے ہیں جو مل کے توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں یہ روحانی اولاد بن جاتی ہے. تو ایک یہ روحانی اولاد اگر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گی مگر یہ اتنا مجاہدہ نہیں کر سکیں گے، عمل نہیں کر سکیں گے کہ یہ اتنے نیک بن جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چونکہ ان کو اوپر والوں کے ساتھ محبت ہوگی، اس محبت کی برکات سے ہم نیچے والوں کو بھی اوپر والوں کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے. محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو اوپر والوں کے ساتھ اکٹھا فرما دیں. المرء مع من احب. سبحان اللہ. بھائی دیکھو اور تو ہمارا عمل کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے حضور پیش ہو سکے. ایک عمل ایسا ہے کہ دل میں اللہ والوں کی محبت ہو اور ہم نے یہ توبہ کے کلمات ان کے ساتھ مل کے پڑھے ہوں، اس وجہ سے ایمان بھی محفوظ ہو اور جنت میں درجہ بھی انہی کے ساتھ ہو جائے محبت کی وجہ سے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اصحاب کہف کے کتے کو ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں گے
تو وہی ہم جیسے نالائقوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اولیاء کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. اس لیے کہ پروردگار جانتے تھے یہ سچوں کے ساتھ رہیں گے. اس برکت سے میں ان کی حفاظت جان کی بھی کروں گا، ایمان کی بھی کروں گا، عزت آبرو کی بھی کروں گا، اور جب یہ قیامت کے سامنے آئیں گے میں قیامت کی شرمندگی سے بچا کے ان کو نیکوں کے ساتھ کھڑا فرما دوں. وَحِزْبُ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا. ہم نیک تو نہیں بن سکے مگر نیک بننے کی دل میں تمنا ضرور ہے. اللہ اس تمنا کے صدقے ہمیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا فرما دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.